अस्सलाम वालेकुम। इस बार मानसून की बारिशें पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी लेकर आई हैं। 14 और 15 अगस्त की रात को मुल्क के शुमाली इलाकों में तूफ़ानी बारिशें हुईं। मुल्क के मुख्तलिफ शुमाली इलाकों में बारिशों का ये सिलसिला अब भी जारी है। बारिशों से तबाह कुन सैलाबी रेले बने और अब तक इन इलाकों में 400 से ज़्यादा लोग मौत की घाट उतर चुके हैं। सैकड़ों जख्मी हैं, दर्जनों लापता हैं, ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में और ख़ास तौर से ज़िला बुनेर में। गिलगित बल्तिस्तान में गिज़र, खैबर पख्तूनख्वा में सवात, मानसहरा, बटग्राम, बुनेर, शांगला, बाजौर, तोरगर के इलाकों में शदीद बारिशों ने तबाही और बर्बादी मचा दी है। आज़ाद कश्मीर के कई इलाके भी शदीद बारिशों की जद में हैं। बादल फटने के वाक़यात भी हुए, उनसे पानी के तेज़ सैलाबी रेले, फ्लैश फ्लड्स पैदा हुए, मड स्लाइड्स, लैंड स्लाइड्स हुई। पानी और गारे मट्टी के ये रेले इमारतों और इंसानों को बहा कर ले गए। खानदान के खानदान मौत के मुंह में चले गए। कई जगहों पर पुल और सड़कें भी पानी में बह गए। एक सरकारी हेलीकॉप्टर इमदादी कार्रवाइयां करते हुए गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार अमले के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। बड़े पैमाने पर नुकसानात से जाहिर हो गया कि इन गैर मामूली बारिशों से निपटने के लिए हुकूमत पूरी तरह तैयार नहीं थी। सोशल मीडिया की वजह से दूर दराज इलाकों की हालत ज़ार पूरे मुल्क तक पहुंच गई, वरना ये हालात वाक़यात इतने नुमाया भी ना होते। पाकिस्तान में बारिशों से होने वाली बर्बादी सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है या इसमें कुछ दखल इंसानों का अपना भी है? आइए देखते हैं। ये जो कब्रों की कतार आप देख रहे हैं, ये उन लोगों की हैं जो बुनेर में मौत के मुंह में चले गए। तेज बारिश से एक सैलाबी रेला आया और दर्जनों अफराद मौत के घाट उतर गए। एक ही खानदान के 22 अफराद जाँ बहक हो गए। कब्र खोदने वाले का कहना था कि एक साथ इतनी कब्रें खोदना तकलीफ दे था, लेकिन सबसे मुश्किल काम छोटे बच्चों के लिए कब्र खोदना था। गोरकुन इतना गमजदा था कि उसे लगता था कि 1.5 गज की कब्र वो कभी मुकम्मल नहीं कर सकेगा। सिर्फ बुनेर में 200 से ज्यादा लोग जाँ बहक हुए, उनमें निस्फ से ज्यादा औरतें और बच्चे हैं। सैलाबी पानी इतनी ज्यादा मिकदार में और ऐसे अचानक तेजी से आया कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हैं जिनमें पूरे के पूरे खानदान सैलाबी रेले में बहकर मर गए। एक घर ऐसा था जहां 50 लोग शादी की तकरीब में जमा थे। मकान गिरा, वो सब जाँ बहक हो गए। बुनेर के कई देहात में लोग अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं। उनको निकालने के बाद अमवात की पूरी तादाद का अंदाजा होगा। कई घर ऐसे हैं जिनके लोग लापता हैं। तकरीबन 200 अफराद का कुछ अता पता नहीं। बुनेर में नुकसान तेज बारिश या बादल फटने से हुआ, जिसे क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं। जब किसी मखसूस इलाके में 1 घंटे के दौरान 4 इंच या इससे ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसे बादल का फटना कहते हैं। 4 इंच का मतलब है 100 मिलीमीटर बारिश। आमतौर से पहाड़ी इलाकों में ऐसा होता है। बुनेर के शुमाली इलाके में 4 घंटे तक तेज बारिश हुई, आप उसे क्लाउड बर्स्ट भी कह लें। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 2 दिन तक तेज बारिशें हुईं और बादल फटने के वाक़यात। मुतासरीन कहते हैं कि बारिश इस कदर बरसी जैसे आसमान टूट पड़ा। मुतअद्दिद देहात सैलाबी रेलों में बह गए, सफ़ाए हस्ती से मिट गए, हजारों मवेशी मर गए। आज़ाद कश्मीर में बारिशों से मट्टी गारे के सैलाब पहाड़ों से बह निकले, मड स्लाइड्स हुए, खानदान के खानदान उनके नीचे दब गए। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी रेले हुए, मकानों और पुलों को बहाकर ले गए। गिज़र के इलाके में खास तौर से बहुत तबाही हुई। 12 अगस्त को महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया था कि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तेज़ बारिशें होंगी। लेकिन इस सूरत हाल में नुकसानात से बचने के लिए हुकूमत और सरकारी इदारों ने कोई पेशबंदी नहीं की, या उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि गैर मामूली तौर पर इतनी तेज़ बारिशें होंगी। हकीकत यह है कि दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीलियां वाक़ हो रही हैं और पाकिस्तान ख़ास तौर से उनसे मुतासिर है। इन तब्दीलियों की वजह से मॉनसून की बारिशें अचानक गैर मुतवक्के तौर पर बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। इनका वक्त भी बदलता जा रहा है। अचानक बादल फटने के वाक़यात भी ज़्यादा तादाद में होने लगे हैं।
گلیشیئرز پہلے کی نسبت زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس سے ندی نالوں اور دریاؤں میں زیادہ پانی آ جاتا ہے۔ برطانیہ میں ایک معتبر ادارہ ہے امپیریل کالج آف لندن۔ اس ادارے نے پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلیوں پر ایک تحقیق کی ہے۔ اس تحقیق میں ظاہر ہوا کہ انسانی سرگرمیوں سے درجہ حرارت میں جو اضافہ ہو رہا ہے زمین کے، صرف اسی کی وجہ سے پاکستان میں بارشوں کی مقدار 15% بڑھ گئی ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں موسم گرما میں درجہ حرارت ماضی کی نسبت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے لگا ہے۔ اس وجہ سے گلیشیئر زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں اور گلیشیئرز پھٹنے کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیش بندی اور حفاظتی تدابیر اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم جو شدید نقصان اب ہوا ہے، اس کی ساری ذمہ داری ماحولیاتی یا موسمیاتی تبدیلیوں پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ کچھ قصور عام لوگوں کا بھی ہے اور حکومتوں کا بھی۔ بارشوں سے زیادہ تباہی اس لیے ہوئی کہ ان علاقوں میں جنگلات کو بے تحاشا کاٹا گیا۔ عالمی اداروں کے مطابق پاکستان میں ہر سال 11,000 ہیکٹر رقبے سے درخت کاٹ لیے جاتے ہیں۔ مثلاً چترال میں 25 برسوں میں 37,000 ہیکٹر رقبے سے درخت کاٹے جا چکے ہیں اور ان میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ بنیر میں بڑے پیمانے پر تمباکو کاشت ہوتا ہے۔ یہ ایک مہنگی فصل ہے۔ لوگ پیسوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کاشت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لالچ میں جنگلات اور درختوں کو کاٹ کاٹ کر کھیت بنا ڈالا ہے۔ درخت پانی کی رفتار کو کم کرتے ہیں، زمین کا کٹاؤ نہیں ہونے دیتے۔ درختوں کی بڑے پیمانے پر کٹائی سے پانی زیادہ شدت سے نیچے کی طرف بڑھتا ہے اور شدید سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس سے تباہی مچتی ہے۔ درخت کاٹنے کی وجہ سے بادل پھٹنے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ درخت ماحولیاتی توازن کو قائم رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں جنگلات کو کاٹنے والا ایک ٹمبر مافیا ہے جو بہت امیر ہے، طاقتور ہے۔ اس کے بااثر لوگوں سے گہرے تعلقات ہیں۔ جنگلات کے رقبے میں اضافے کی بجائے کمی ہو رہی ہے کیونکہ درخت اگانے کی رفتار کم ہے اور انہیں کاٹنے کی رفتار زیادہ۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے موجودہ سیکرٹری جنگلات نے درختوں کو بے تحاشا کاٹنے والے ٹمبر مافیا کو لگام ڈالنے کی کوششیں کی، لیکن چند ہفتے پہلے ان کا صوبے سے باہر تبادلہ کرنے کے احکامات آ گئے۔ ایسے ماحول میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ گلگت بلتستان میں جنگلات کا رقبہ 4% سے بھی کم رہ گیا ہے۔ اس لیے گلیشیئرز کے پھٹنے سے یکدم جو پانی نکلتا ہے اسے روکنے کے لیے راستے میں کافی تعداد میں درخت موجود نہیں۔ یہی حال چراگاہوں کا ہے۔ خیبر پختونخوا میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد چراگاہوں پر مویشی پال کر گزارا کرتی ہے، تقریباً 1/4 آبادی۔ ان چراگاہوں کو استعمال تو کیا جاتا ہے لیکن انہیں بحال رکھنے کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ چراگاہوں کا رقبہ سکڑتا جا رہا ہے۔ 2/3 چراگاہیں ختم ہو چکی ہیں، یعنی ان زمینوں پر اب سبزہ نہیں ہے اور اس کا برا اثر ماحول پر پڑ رہا ہے۔ اپنے ملک کو جنگلات کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت درآمدی لکڑی پر سے ٹیکس ختم کر دے تاکہ وہ سستی ہو، لوگ اپنے ملک میں درخت بے دردی سے نہ کاٹیں۔ بارشوں سے تباہی کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں لوگوں نے دریاؤں کے کناروں اور ان کے راستوں میں مکانات، دکانیں اور ہوٹل بنا لیے ہیں۔ چند سال بارش نہیں ہوتی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں کبھی پانی نہیں آئے گا اور اس جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ جب شدید بارش ہوتی ہے تو ایسے مکانات اور ہوٹل تباہ ہو جاتے ہیں، پانی میں بہہ جاتے ہیں۔ بنیر میں زیادہ تباہی ضلع کے شمالی علاقوں میں ہوئی۔ بنیر میں باراندو نامی ندی بہتی ہے۔ یہ ندی اوپر پہاڑ سے شروع ہو کر ڈگر شہر سے گزرتی ہے اور نیچے دریائے سندھ میں جا ملتی ہے۔ اس کے کناروں پر لوگوں نے مکان، دکانیں اور ہوٹل تعمیر کر لیے ہیں۔ بنیر کی 80% آبادی ندی نالوں کے کناروں پر رہتی، شاید اس لیے کہ وہاں پانی آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ارد گرد تعمیرات کی وجہ سے دریا یا ندی کتنی تنگ ہو گئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے صوبائی حکومت نے بنیر میں ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی شروع کی تو لوگ عدالتوں میں چلے گئے، اسٹے آرڈر لے آئے۔ حکومتوں کو ایسی پالیسی بنانا چاہیے کہ زیادہ بارش والے علاقوں میں خاص تعداد سے زیادہ مکان، دکانیں اور ہوٹل نہ بنائے جائیں تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ مری کی مثال لے لیں، وہاں پر 5 سال پہلے 300 ہوٹل تھے، اب 1,000 بن چکے ہیں۔
اگر کسی وقت تیز طوفانی بارش ہو گئی تو وہاں کیا صورتحال ہوگی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک خطرناک صورتحال ہے مجموعی طور پر۔ یہ سچ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں تو پاکستان کو متاثر کر رہی ہیں، لیکن جو نقصان ہوا ہے اس میں ہمارا اپنا قصور بھی بہت ہے۔ ایسے نقصان سے بچنا ہے تو درختوں کی کٹائی کو روکنا ہوگا، ٹمبر مافیا کو کنٹرول کرنا ہوگا، دریاؤں کے کنارے تعمیرات کو ختم کرنا ہوگا، اور آفات کے وقت ہنگامی امداد دینے والے اداروں کو مضبوط اور مؤثر بنانا ہوگا۔ جن علاقوں میں زیادہ خطرات ہیں وہاں موسم کی پیشن گوئی کے ارلی وارننگ نظام نصب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تیز بارش ہونے کا پہلے سے پتہ چل جائے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم ہر سال اپنے پیاروں کی قبریں کھودتے رہیں گے۔ کیا بنیر میں کھودی گئی قبریں ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اور شعور کو جگانے کے لیے کافی نہیں؟ شکریہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔